السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود السلام بھیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہم لوگ سورۃ النحل پڑھ رہے تھے. آج انشاءاللہ تعالی آیت 84 سے ابتدا ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم کہتے ہیں دن کو. یہاں کون سے دن کا تذکرہ ہے؟ قیامت کا، خاص دن کا. نبعث ہم اٹھائیں گے، قائم کریں گے، کھڑا کریں گے. من کل امہ ہر امت میں سے شہیدن، شاہد کہتے ہیں گواہ کو، شہید ایک گواہ. اور قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے. ثم پھر لا یؤذن اجازت نہیں ہوگی، اذن نہیں ہوگا. للذین کفروا ان کو جنہوں نے کفر کیا. ولا هم یستعتبون اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. یعنی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم لوگ ادھر دنیا میں سوری کر دیتے، وہاں عذر قبول نہیں کیا جائے گا. ہوتا ہے نا کسی کو راضی کرنے کے لیے کچھ، جیسے صلح کرنے کے لیے کچھ کرنا، تو وہاں ایسا کچھ نہیں چلے گا. ولا هم یستعتبون اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو. نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے. بہانے بازیاں جیسے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں وہاں کچھ نہیں کیا جائے گا. وَإِذَا جب رآ دیکھ لیں گے، الذین ظلموا وہ جنہوں نے ظلم کیا، کس کو دیکھ لیں گے؟ عذاب کو. اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب آخرت کو دیکھ لیں گے، فلا یخفف تخفیف کرنا، ہلکا کرنا، وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا عنہم ان سے. ولا هم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، انبیاء کو نہیں مانا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب آخرت کو، تو اس وقت ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں کی جائے گی ان کے عذاب میں، اور نہ انہیں مزید مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرک شُرَكَاءَهُمْ اپنے شریکوں کو، اور جب مشرک اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے، قالوا بول اٹھیں گے، ربنا ہمارے رب، ہاؤلاء یہ دیکھو. ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو اس وقت وہ بول اٹھیں گے، شرکاؤنا ہمارے بنائے ہوئے شریک، الذین جنہیں کننا ندعو ہم پوجا کرتے تھے، من دونک تجھے چھوڑ کر. تو بول اٹھیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، یعنی عبادت کیا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا القا کرنا، ڈالنا، تو وہ دیں گے الیہم القول یعنی اس جو بات ہوگی اس کا وہ جواب دیں گے. انکم یقیناً تم لکاذبون جھوٹ بول رہے ہو. تو اس وقت جن کو یہ ساری زندگی خدا کے برابر کہتے رہے، اپنے ہاتھ سے بنا کے ان کو خدا کہتے رہے، تو وہ کہیں گے کہ یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو. اور اللہ ان کو قوت گویائی دے گا. آپ جانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، تو بتوں نے بس زبان حال سے، جیسے ہوتا ہے نا سیدھا بندہ بولتا ہے، بتوں نے خود زبان سے بول کے کہا تھا کہ ہمارے آگے کیوں لیٹے بیٹھے ہو، جاؤ اس نبی کے پاس جو آپ کو سیدھا رستہ دکھائے گا. تو اللہ جو ہماری زبان میں سے گوشت دیکھا جائے تو سارے باڈی کے اوپر اور بھی گوشت ہے، لیکن اللہ اس زبان کو قوت گویائی دیتے تو بولتے ہیں. تو اللہ دے سکتے، اس میں تو ایسی کوئی حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان تو ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا. کبھی دیکھا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی کہے کہ مجھے ٹھنڈا دودھ، مجھے گرم دودھ، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے؟ نہیں، جتنا سے کہا کہ اللہ نے بھیجا اتنا ہی وہ بول سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ہاں جب کچھ ٹائم گزرتا ہے، کچھ منتھ وغیرہ، تو کچھ تھوڑا تھوڑا بولتا ہے، پھر اس کے بعد کلیئر ورڈز بولنا شروع کرتا ہے. والقا وہ پوش کر دیں گے اللہ بارگاہ الہی میں. یوم اس دن، وہ اس خاص دن، سلامہ عاجزی، صلح یعنی متی ہو کر، جیسے ہوتا ہے رضامندی ظاہر کر دینا یا گل مان جانا، چاہے جرم ہے تو تب بھی. ودلہ اور فراموش ہو جائیں گے، دود لام لام روٹ ورڈ ہے،
अनहुम उन्हें मा कानू यफ्तरून, जो वो बहतान बांधा करते थे, झूठ वो जो बोला करते थे। उससे ये जो दुनिया में अकड़े हुए लोग हैं ना, जो मान नहीं रहे, जो सीधी राह की तरफ नहीं आ रहे, उस दिन अल्लाह फरमाता है कि बारगाह इलाही में अपनी आजिज़ी पेश कर देंगे और फरामोश हो जाएंगे उन्हें वो बहतान जो वो बांधा करते थे, भूल जाएंगे सारा कुछ। और जो तूफान वो बांधा करते थे ना, ऐसे कि जो भी बातें करते थे वो सब चली जाएंगी और सारे अज़ा खुद बोलेंगे। आप जानते हैं, अल्लदीन कफरू, जिन्होंने कुफर किया, वसद्दू और रोका, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में, ज़िदनाहुम, हमने बढ़ा दिया। ज़िदना, ज़िद कहते हैं बढ़ाने को, जा से ज़िद होते, हम बढ़ा देंगे उनका, अज़ाबन अज़ाब, फौका, फौक कहते हैं ऊपर को और तहत कहते हैं नीचे को। यहाँ मुराद क्या है, फौकल अज़ाब यानी पहले अज़ाब पर अज़ाब बढ़ा देंगे रब्बे करीम, बिमा वजह उसके बताई, कानू यफसिदून, वो फसाद बर्पा किया करते थे, इस सबब से उनका अज़ाब। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं कि जिसमें फरमाया कि जो अच्छे काम की इब्तिदा करते हैं तो उसका अच्छा रिवार्ड मिलता है, और जो भी उस पर अमल करते हैं तो उसके हिस्से में भी जाता है, और जो अमल कर रहा होता है उसको भी मिलता है। इसी तरह जो गलत काम करता है तो उसको अपना तो गुनाह मिलता ही मिलता है, तो जब तक वो गुनाह जारी रहता है उसका अगले को गुनाह मिलेगा, लेकिन इसके पल्ले में बढ़ता जाएगा, यानी इजाफा ही होता जाएगा। वहां वजाहत में जानेंगे। और यौम नबात हो, और वो दिन हम उठाएंगे, फी कुल्ली उम्मा, हर उम्मत में से, शहीदन एक गवाह, अलैहिम उन पर, मिन अनफुसिहिम उन्हीं में से, और उन्हीं में से हर उम्मत से एक गवाह हम उठाएंगे। तो बड़ा होलनाक दिन होगा, सोचिए। वजीना, और हम ले आएंगे, बिका आपको, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस को, शहीदन बतौर गवाह, अला हाउलाई, इन सब पर, अला हाउला, हो, और हम बतौर गवाह उन सब पर आपको ले आएंगे, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व नज़लना, और हमने उतार दी है, अलैकल किताब, आप पर, यानी आप पर किताब नाजिल कर दी रब्बे करीम ने। वो कैसी किताब है, तिबियाना, बड़ी डिटेल, बड़ी वसाहत है, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी उसमें तस्करा ना हो, हम वो भी वजाहत में जानेंगे। तो तिबियान का माना होता है पूरा पूरा, खुला, वाज़िया, क्लियर क्लियर सब कुछ। और तिबियानुल कुरान जिन्होंने लिखी है, अगर आप उनकी बुक पढ़ें तो हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कितना ज़ख़ीरा इल्म इकट्ठा करके हमारे सामने पेश कर दिया है। तो कुरान करीम के अंदर खुशतर हर चीज का बयान मौजूद है, बल्कि हमारे जो सहाबा किराम थे, मेरे महबूब की तरबियत याफ्ता, सर आंखों पे उनका नाम भी, वो तो फरमाते थे कि कुछ भी गुम जाता तो हम लोग कुरान में ढूंढा करते थे, और हम किधर जा रहे हैं, सोचिए, लिकुल्ली शैइन, हर चीज का। रब फरमाते हैं, और हमने आप पर ये किताब उतारी है, तफसीली बयान है हर चीज का, वहुदन, और सरापा हदायत है, व रहमा, और रहमत है, व बुशरा, और बशारत है, खुशखबरी है, किसके लिए, लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। तो ये इतनी सोहनी किताब है जिसमें सब कुछ है, जामिया किताब है, ये नहीं कि किसमें कुछ है, नहीं, ये दुनिया के सब्जेक्ट होते हैं उसमें, एक दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, जबकि कुरान करीम वाहिद किताब है जिसमें हर एक चीज आपको मिलेगी, बस ढूंढने वाले आप बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं, गवाही देंगे। गवाही कौन देते हैं, जो देखता भी होता है। आपकी उम्मत आपके सामने पेश की जाती है, क्योंकि हदीस तिबा में रसूलुल्लाह का फरमान है, यानी मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और मेरा यहाँ से इंतकाल कर जाना भी, मुंतकिल हो जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारे अमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं। अगर तुम्हारी किसी नेकी को देखता हूँ तो अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ, और जब तुम्हारे किसी गुनाह को देखता हूँ तो तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अब बताएं, आप करते क्या? आप रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं ना? अमाल जरा देखिए, अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर रहे हैं। आप रसूलुल्लाह की उम्मत में अगर फसाद बर्पा करें तो आप रसूलुल्लाह को अज़ियत दे रहे हैं। मोहब्बत तो जब होती है ना तो बंदा उसको अज़ियत नहीं दे सकता। रसूलुल्लाह से जब भी उम्मत ने सच्चा प्यार किया ना तो
امت بڑی پرامن ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کی حیات پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم میرے محبوب کا معجزہ، آپ کے محبوب کا معجزہ ہے۔ اس میں قانون ہے، سیاست ہے، معاشیات ہے، معاشرہ ہے، اخلاق ہے، بین الاقوامی تعلقات ہے۔ کون سی چیز ہے بتائیں جو قرآن کریم میں نہیں ہے؟ اس سے استفادہ کرنے کے لیے صرف آپ کو صحیح العقیدہ، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میری اونٹ کا عقال، وہ رسی جسے پاؤں باندھتے ہیں گم ہو جائے تو میں اسے بھی کتاب اللہ میں پاتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے کہ ہمارے لیے سارے علوم اور ساری چیزیں اس قرآن کریم میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس میں چھوٹی بڑی ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اور پھر بھی ہم محتاج ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصل رستہ چھوڑ دیے۔ جب اصل رستے سے ہٹ جائیں تو منزلیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے یستعتبون، یہ اس میں جامد میں سے اصل میں لفظی معنی ہوتے ہے سیڑھی کا ڈنڈا یا چوکھٹ۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے کہا تھا نا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے کیا کہنا، یہ کہا تھا نا کہ اسے کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو، باوالا صحیح بخاری۔ تو چوکھٹ سے کیا مراد تھا؟ یعنی بیوی کو۔ اور اس کے علاوہ اس میں مصدر تو بھی کہا جاتا ہے رنج اور غصہ کرنا، ملامت کرنا، سرزنش کرنا، ناراضگی کے سبب کو دور کرنا، راضی کرنا اور رضامندی طلب کرنا، اور یعنی ہوتی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے کچھ کرنا۔ شدت اور سختی بھی اس کا معنی مراد لیا گیا ہے۔ افسوس کرنا، ٹھیک ہے، عطاب کو دور کرنا۔ تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، یاد رکھیں ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ لا الہ پڑھتے ہیں، قیامت والے دن قرآن کریم شفاعت کرے گا، رسول اللہ کی ذات اقدس شفاعت کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ کا فرمان کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ نیکیاں کرے، اور اگر وہ بدکار ہے تو ہو سکتا ہے وہ برائی سے باز آ جائے اور اللہ سے اس کی رضا کو طلب کرے، باوالا صحیح بخاری۔ یہ میں نے اس لیے بھی بتایا، ایک تو اس سے ریلیٹڈ بھی تھی، دوسرا بہت سارے لوگ ذرا سا کچھ ہو جائے تو موت کی تمنائیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسے صالحین تھے جب ان کے حالات بہت خراب ہوئے تو انہوں نے دعائیں مانگی بھی کہ مالک اس دنیا میں ذلت سے بچا، اور اللہ نے ان کو عزت کے ساتھ اس دنیا سے لے کے، ہاں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن باہر طور پر ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، پھر قرآن کریم کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، اللہ کی بھی الحمدللہ ہمیں پہچان ہے۔ سجدہ کتنا مزے سے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ساری چیزوں میں سے قیمتی چیز آپ کے پاس کیا ہے؟ لا الہ کی دولت۔ اور ایک لا الہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا تھا کہ میری امت سارے جرم کر سکتی ہے لیکن شرک نہیں کر سکتی۔ تو اس معاملے میں ہم لوگ خوش نصیب ہیں، غلطیاں تو کر سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ کا شکر ہے جو سب سے بڑا جرم ہے جس کو قرآن کریم ظلم عظیم کہتے ہیں، اس سے رسول اللہ کی امت باز ہے۔ تو سب کو یہ بھی میں کہوں گی کہ علم سیکھیں، علم سیکھیں۔ اگر صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس آپ نہیں جائیں گے، علم نہیں سیکھیں گے، تو پھر جو بھی آپ میں بھرے گے آپ تو ویسے ہی ہو جائیں گے نا۔